نورین جب چیخی ہے تو سارے گھر والے کٹھے ہو گئے ابو کے روم کے آگے۔ نورین باہر آئی ہے، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، جگہ جگہ سے بال بکھرے ہوئے ہیں، اور وہ چیختی ہوئی جا کے اپنے شوہر کے گلے لگ گئی۔ کہتی ہے دیکھ اپنے باپ کے کرتوت، یہ انسان نہیں شیطان ہے، یہ بھیڑیا ہے، ہوس کا پجاری ہے، دیکھ میری عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے تیرے باپ نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی شروع ہوتی ہے سرگودا کا تھا میاں شوکت نامی شخص، بہت مشہور آدمی تھا، بازار میں شاپ دکان بھی تھی اس کی۔ تو اس کو نا قدرتی طور پہ شفا بخشی تھی کسی نے۔ یہ دم کرتا تھا نظر کا، اور جس کو بھی نظر لگی ہوتی تھی نا وہ بندہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ کوئی پیسے وغیرہ نہیں لیتا تھا، بڑا اللہ والا بندہ تھا، بڑا نیک آدمی تھا، نمازی پرہیزگار، لوگوں کی مدد کرنے والا۔ اس نے جب اپنے بیٹے کی شادی کی نا تو جب سے اس کے گھر کے حالات نا عجیب و غریب ہو گئے۔ جو اس کا بیٹا، اس کی بیوی، جو اس کی حرکتیں نا مشکوک تھی، تو اس نے جناب آئے دن کوئی نہ کوئی گھر میں سیاپا ڈال رکھتی تھی۔ تو اس کے جو ہے نند ہے نا، اپنی نند سے کہتی ہے ابا جی سے کہو نا میرے کو بھی دم کر دیں۔ تو اب اپنے سسر سے کہتی ہے مجھ کو بھی دم کر دیں۔ آپ لوگوں کو دم کرتے ہیں، میرے پر بھی کوئی برا سایہ ہے یا مجھ پہ بھی کوئی نظر لگی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی آ جاؤ، ابھی تو میں دکان پہ جا رہا ہوں، تھوڑی دیر میں آتا ہوں، تو تم آ جانا، میں دم کر دوں گا۔ لوگ دکان پہ چلے گئے، آئے تھوڑی دیر بعد تو نورین کے کمرے میں گئی ہے دم کرانے کے لیے۔ اور عام طور پہ جب دم کرتے تھے 5 منٹ لگتے تھے یا 10 منٹ لگتے تھے۔ ان کی جو بیٹی ہے نورین کی نند، وہ باہر انتظار کر رہی ہے کہ بھابھی اندر دم کرانے گئی ہیں، اتنی دیر ہوگی آئی نہیں ہے، گھنٹہ ہو گیا۔ وہ انتظار کر رہی ہے، اتنے گھنٹے بعد نا بھابھی کے چیخنے کی آواز آئی ہے، اور بھابھی جب چیخی سارے گھر والے ابو کے روم کی طرف بھاگے ہیں۔ اتنے سے نورین بھاگ کے باہر آئی ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ نورین کے کپڑے جگہ سے پھٹے ہوئے ہیں، جسم نمایاں ہو رہا ہے، اور بال جناب بکھرے ہوئے ہیں، جس طرح کسی نے زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور سیدھی اپنے شوہر گھر لپٹ گئی اور کہتی تمہارا باپ انسان نہیں شیطان ہے، یہ ہوس کا پجاری ہے، یہ دیکھ میری عزت پہ ہاتھ ڈالا اس نے، تم اس کی اتنی تعریف کرتے ہو، میرے ابو کا احترام کیا کرو، عزت کیا کرو، یہ خاک کی عزت کرو تمہارے باپ کی۔ لو جس کا بیٹا تھا اس نے باپ کو گریبان سے پکڑ لیا۔ اسلام میں کہتے ہیں نا بعض اوقات آنکھوں دیکھی اور کانوں سنی بات بھی غلط ہو سکتی ہے۔ وہ کان کا کچا نکلا، اس نے باپ کو نا گریبان سے پکڑ لیا اور کہتا ہے یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ تو اس کی ماں کہتی ہے اپنے باپ کا گریبان چھوڑ پہلے۔ وہ کہتا ہے باپ جواب کیوں نہیں دے رہا؟ وہ گریبان چھوڑ دیا، باپ تو کوئی جواب نہیں دے رہا بھی۔ کہتی تم نے باپ پہ اتنا بڑا الزام لگا دیا اور تم اس کے بجائے اپنی بیوی سے پوچھنے کے لیے اپنے باپ سے سوال کرتے ہو۔ میں نے 40 سال تمہارے باپ کے ساتھ گزارے ہیں، میں گواہی دیتی ہوں تمہارا باپ کبھی ایسی حرکت نہیں کر سکتا، کہو تو قرآن لے آؤ، قرآن پہ حلف اٹھا کے دے سکتی ہوں گواہی۔ تو سارے لوگ نا آخر پیچھے ہو گئے اور وہ اپنے روم سے چلے گئے۔ جو اس کی بیوی تھی میاں شوکت کو لے کے روم میں چلی گئی۔ میاں شوکت چپ ہو گیا، گمسم ہو گیا، روم میں جا کوئی بات نہ کی، بیوی باہر آ گئی، سب اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ ایسی رات گزر گئی، کسی نے بات نہ کی۔ صبح جب ٹیبل پہ اکٹھے ہوئے نا سر ناشتے کے لیے، تو میاں شوکت کی بیوی کہتی ہے کہ تمہارے ابو نہیں آئے؟ تو وہ لڑکا کہتا ہے کس منہ سے آئیں گے یہاں پہ؟ یہ منہ دکھانے قابل رہا ہے جو حرکت انہوں نے کی ہے؟ ابھی آپ سمجھتی ہیں وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے ناشتہ کریں گے؟ اگر ہمارے ساتھ بیٹھ کے ناشتہ کریں تو ہم لوگ ناشتہ نہیں کریں گے یہاں بیٹھ کے ان کے ساتھ۔ اس کی ماں نے اس کو سمجھایا دیکھو تمہیں کل بھی سمجھایا تھا کہ میں تمہارے باپ کی گواہی دیتی ہوں، تمہاری بیوی جھوٹ بول رہی ہے، پر وہ کیوں جھوٹ بول رہی ہے ہمیں نہیں پتہ، اگر وجہ ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ تمہارا باپ اس عمر میں کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کر سکتا، اس نے جوانی میں ایسا کوئی کام نہیں کیا، وہ ایسے حرکت کیوں کرے گا؟ تمہارے باپ کی پورا معاشرہ، پورا محلہ، پورا جو گاؤں ہے سب گواہی دیتا ہے تمہارے باپ کی، بازار کے لوگ، رشتہ دار۔ تو تم نے سوچا بھی نہیں اور باپ گریبان پکڑ لیا۔ اب وہ شرمندہ ہو رہا ہے ماں کی باتیں سن کے۔ ماں کہتی یہ لو ناشتہ ابو کو روم میں دے کے آؤ۔ آخر باپ کے لیے روم میں ناشتہ لے کے گیا، ماں کے اصرار پہ جب روم میں گیا دروازہ دستک دی، دروازہ کھلتا نہیں ہے۔ 1 بار بجایا، 2 بار بجایا، 3 بار بجایا، جب اندر سے کوئی رسپانس نہ آیا تو دروازے کو دھکا دینا شروع کر دیا۔ سب لوگ اکٹھے ہو گئے وہاں پہ، دروازے کو دھکا دیا، دروازے کی کنڈی ٹوٹی، اندر گئے تو دیکھ کے ہکا بکا حیران پریشان، باپ سیدھا سپٹ پڑا ہے بستر پہ۔ چیک کیا تو کوئی سانس نہیں آ رہی۔ ڈاکٹر کو فون کیا، ڈاکٹر آیا، چیک کیا، ڈاکٹر نے کہا تو 2-3 گھنٹے پہلے ہی دنیا فانی سے کوچ کر چکے ہیں،
ان کو ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ اب تو جو ماں ہے نا وہ اس کو کوستی ہے، اپنی بہو کو کوستی ہے، اپنے بیٹے کو کوستی ہے۔ اگر جیسے کیسے کر کے تو محلے دار اکٹھے ہوئے، بات باہر نکل گئی کہ ایسے الزام لگایا تھا اس کے اوپر اس کی بہو نے۔ سب لوگ تھو تھو کر رہے تھے اس کی بہو پہ۔ تدفین کے بعد نا سب لوگ اس کا جو شوہر ہے وہ ڈھونڈتا ہے نورین کدھر ہے، نورین نظر نہیں آ رہی، پورے گھر میں آ رہی۔ ڈھونڈا نورین تو دیکھتے ہیں کہ نا وہ ابو کے کمرے میں ان کے چارپائی کے ساتھ بیٹھی ہے، خالی بیڈ کے ساتھ بیٹھی ہے یہاں پہ۔ تو اس کا شوہر پوچھتا ہے کہ یہاں کیوں بیٹھی، اٹھو یہاں سے۔ وہ رو رہی ہے، کہتے ہیں مجھے اٹھا نہیں جا رہا۔ کہتے اٹھا نہیں جا رہا کیا مطلب ہے، ڈرامے بند کرو، اٹھو یہاں سے۔ کہتی میں سچی کہہ رہی ہوں، مجھے اٹھا نہیں جا رہا، میرا نیچے کسی کا کام نہیں کر رہا۔ کہتا ہے کام نہیں کر رہا۔ اس کو زبردستی اٹھایا، 2-3 بندوں نے مل کے اٹھایا تو وہ چپ چھوڑے گر جائے۔ اس کا ڈاکٹر کو کال کیا، پہلے پریشان تھے کہ باپ کی بھی تدفین کر کے آ رہے ہیں، حادثاتی موت ہو چکی ہے، اب بیوی میرا اٹھا نہیں جا رہا بیوی سے۔ ڈاکٹر نے کہا جی ہماری طرف سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میڈیکل روم میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی اللہ کی طرف سے مسئلہ ہو گیا ہے۔ اب اس کی بیوی روتی ہے، چیختی ہے، چلاتی ہے، کہتی ہے مجھے میرے گناہوں کی سزا مل چکی ہے۔ کہتا ہے کون سے گناہوں کی، تم سچ سچ بتاؤ، اس رات تم جب دم کرانے گئی تھی کیا ہوا تھا؟ وہ کہتی ہے میں جو کہوں گی سچ کہوں گی، سچ کے سوا کچھ نہ کہوں گی۔ میں قرآن پہ حلف رکھ کے قسم کھاتی ہوں۔ میں سب سے پہلے تمہیں بتا دوں گی جو میرے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے وہ تمہارا نہیں ہے، اس کے باپ تم نہیں ہو۔ جب اس کے شوہر کو یہ سنا تو اس کے تو پاؤں تلے زمین نکل گئی، اس کا دل کرے میں اس کو بھی گولی مار دوں یہاں پہ۔ کہتی ہے ابھی اور حوصلہ رکھو، ابھی اور سچ بتاتی ہوں، تمہارا باپ فرشتہ تھا، ایک نیک انسان تھا، میرا مقصد صرف یہ تھا اس کو بدنام کرنا، پر وہ مر جائے گا یہ میں سوچا نہیں تھا کبھی۔ تو وہ کہتے ہیں تم نے کیا کیا تھا؟ کہتا ہے میرا ایک لڑکے کے ساتھ چکر تھا، شادی سے پہلے بھی چکر تھا، پھر وہ باہر چلا گیا، شادی کے بعد دوبارہ ملاقات ہو شروع ہو گئی، اس طرح میرے ہم بستری بھی ہوئی، یہ بچہ اسی کی نشانی ہے۔ تمہارے باپ نے مجھ کو ساتھ دیکھ لیا تھا تو اس نے کہا میں تمہارے اپنے بیٹے کو بتاؤں گا، تو میں نے اس کو تمہارے باپ کو پاؤں پڑے، منت سماجت کی، ترلے واسطے لیے کہ مجھے طلاق دے دے گا، میری غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دو، آئندہ نہیں کروں گی۔ انہوں نے معاف کر دیا، لیکن میں نہ سدھری۔ بازار میں دکان تھی، انہوں نے بائک پہ گھومتے ہوئے اسی لڑکے کے ساتھ مجھے کئی بار دیکھا، اور آج رات جو تھی گزری ہے نا، اس سے پہلے مجھ کو دن کو ابھی انہوں نے اسی لڑکے کے ساتھ فجر کے بعد جب کسی گپ شپ کرتے دیکھ لیا تھا، اور جب سے ہی وہ بہانے ڈھونڈ رہے تھے بات کرنے کے، اور اس لیے میں ان کے پاس گئی تھی۔ میں گھنٹہ ان سے بہت اصرار کیا، معافی مانگی، آئندہ نہیں ہوگا، دھمکیاں بھی دی، یہ کر دوں گی، میں وہ کر دوں گی، لیکن وہ نہیں مان رہے تھے۔ پھر مجھے مجبوراً یہ الزام لگانا پڑا اپنے کپڑے پھاڑ کے کہ تمہارے باپ نے میری عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے۔ جب اتنا سننا تھا تو آگے بڑھ کے تھپڑ دے مارا زور کے۔ اس کی ماں کہتی ہے تھپڑ نہیں مارو اس کو طلاق کا تانا دو، اس کو طلاق دے گھر سے فارغ کر دیا۔ ہمارے معاشرے میں ایک زمانہ تھا، چھوٹے بڑے کی بڑی عزت تھی، بڑا احترام تھا، بڑی قدر ہوتی تھی۔ ایسا کوئی واقعہ 100 میں 1 سنتے آتا تھا۔ آپ نیٹ اٹھا کے دیکھ لیں، خبریں اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو ڈیلی 5-10 ایسے واقعے نظر آئیں گے۔ اپنے خونی رشتے، ان میں عزت ہی نہیں رہی، وہ کوئی کسی کو تنگ کر رہا ہے، کوئی کسی چکر کہیں سے چل رہا ہے، کوئی ڈرامے بھی ایسے آ رہے ہیں، معاشرہ بھی اس طرح کا آ رہا ہے۔ پہلے لوگوں کے گھروں میں برکت تھی، پیسے تھوڑے تھے، گھر اچھے تھے لیکن کچے تھے، اب گھر پکے ہو گئے ہیں اور دل میں نفرتیں پھنس گئی ہیں۔ یہ واقعہ آپ نے سنے، سبق حاصل کریں، اور اپنے کمنٹ باکس میں رائے ضرور دیجیے گا اس کے بارے میں۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔